میں ہوں ڈاکٹر محمد نعیم۔ آج میں آپ سے آٹزم کے مرض کے اوپر بات کروں گا۔ جس طرح میں نے پہلے بھی اپنے پہلے پروگرام میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آٹزم کے بارے میں بتاؤں گا، جو بچوں کو نومولود بچوں کو پیدائشی طور پر ہوتا ہے، اور یہ لمبا چلے گا، قسطوں پہ ہوگا، تو اس کو پہلے سمجھنے کی کوشش کریں۔ دوسری یہ کہ یہ لا علاج مرض ہے، اب تک اس کے بارے میں کوئی نہیں آئی ہے۔ جس طرح کینسر کے متعلق، بریسٹ کینسر کے متعلق، اور جسے پچھلے مہینے بنائی گئی بریسٹ کینسر کا پنک ریبن کے نام سے، تو اسی طرح اس کے لیے اس کا بھی 2 اپریل جو آئے گی، 2 اپریل کو اس کا دن منایا جائے گا اویئرنیس کی طرح، آٹزم اویئرنیس ڈے جو منایا جائے گا۔ لیکن جس طرح ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ان سے بچاؤ کا طریقہ کیا کرنا ہے، اس کے کازز کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، یہی ٹائیفائڈ ہے، یہی ہیضہ ہے، یہی ٹی بی کا ہے، اس کے تمام چیزیں پتہ ہوتی ہیں اور اس کے لیے بتا لیں۔ لیکن آٹزم کا دن تو منایا جا رہا ہے، لیکن اس کے وجوہات نہیں بتائی جا رہی ہیں، اور اس کے روکنے کے کوئی اقدامات ہیں کیا ہیں، وہ اب تک پتہ نہیں چلے ہیں۔ اور جو ہمارے جیسے میرے پاس ایک پیشنٹ ہے، وہ چاہے بیچارہ غریب آدمی ہے، اس کے بچے کو تھا، تو وہ ایسے ذکر ہوا، تو اس نے بولا کہ 5,000 روپے ہمارا جاتا ہے ہفتے کو، اور وہاں سے ایک بہت بڑا کراچی کا ہاسپٹل ہے، وہاں سے میری بیٹی جاتی ہے، میرا نواسا ہے، اس کو جاتا ہے۔ میں نے کہا بھئی ایسا کون سا مسئلہ ہے جو بچہ جاتا ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہے۔ جب میں گیا ہوں تو میں نے جب اس بچے کا چیک اپ کیا تو اس نے جو ہے آئی کانٹیکٹ نہیں کیا، اور وہ ہمیشہ نظر ہٹاتا رہا مجھے۔ تو میں نے کہا کہ آٹزم کا مریض ہے، اور یہ اس کا علاج ناممکن ہے، اور اس کا علاج اب تک نہیں ہوا ہے، آپ بیکار میں جا کے پیسے دے رہے ہیں۔ تو جب جا کے وہ رکا، تو لہٰذا مجھے ایلوپیتھک ڈاکٹروں سے میری یہ درخواست ہے کہ وہ اس قسم کے جو پیشنٹ ہیں نا آٹزم کے، ان سے کم از کم فیس نہ لیں، ٹھیک ہے، ٹریٹمنٹ کریں، آپ کو دوائی کا تھوڑا بہت تو پیسہ وہ لے لیں، لیکن جو بھی اس کا ہے وہ آپ کو تو پتہ ہے، جب علاج ہی نہیں ہے تو آپ کس قسم کا اسے آپ چارج کر رہے ہیں فیس، یہ جو ہے نا انصافی ہے، اور یہ ڈاکٹر کے اصولوں کے مطابق نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے منع کر دی۔ اب آٹزم جو مریض بچہ ہوتا ہے، وہ سب سے پہلے جو سمٹم ہوتی ہے، وہ جب اسے اٹھائیں گے آپ دیکھیں گے تو کانٹیکٹ نہیں کرے گا، جو بولتا نہیں ہوگا، سال بھر کا 2-1.5 سال کا ہوگا۔ اس کے بعد جب بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے تو وہ اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ پوٹی کب آ رہی ہے، اور اگر وہ نہانے میں گیا تو نہاتے رہے گا، پانی میں تو پانی میں کھیلتے رہے گا، بولنے کے مسائل اس کے ساتھ پیش آئیں گے، سوچنے سمجھنے کے آئے گی، اس کو تو یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، کیا چیز گرم ہے کیا ٹھنڈی ہے، اور میں نے کس طرح کا ہوا ہے۔ یہ بھی ایک دماغی طور پہ جس کو اسپیکٹرم کا لفظ دیا گیا، یعنی دماغی مرض کا خلل کا دیا گیا ہے اس کے اندر۔ تو میں نے یہی کوشش ہے کہ میں یہ اس کے بارے میں بتایا جائے کہ یہ ہے کہ یہ ایک جو ہے دماغی جو ہے مرض ہے، اور اس کو ہم ہومیوپیتھک میں انشاءاللہ یہ مل جائے گا اس کے اندر، اس لیے کہ اس کے اندر بہت سی بہترین قسم کی دوائیاں ہیں ہمارے ہومیوپیتھک کے اندر، اور اس کے اندر کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ آگے بڑھنے کے لیے اس میں آئی ہے دوائیاں، وہ انگلینڈ میں بنی ہے، انگلینڈ میں بھی بن رہی ہیں، کمپاؤنڈ بنا رہے ہیں۔ تو ایک دوست نے مجھے بتائی کہ بھئی یہ جو ایک دوائی بنائی ہے، اور ان کا بچہ جو آٹزم میں تھا وہ انڈیا بھی گئے، وہاں سے انہوں نے اس کو بھی کرایا بھی ہے اس کا، لیکن وہ اس کے بارے میں اس کو نہیں پتہ چلا۔ اب اس کے کازز کیا ہیں، جس طرح ہمارے بہت سے ہیں کہ بھئی کوئی کزن کی شادی ہو گئی، اس طرح کی ہو گئی، اس میں خون کے مسائل پیدا ہو گئے ہیں، اس طرح دوسری جو امراض پیدا ہو گئے ہیں کہ جو رشتہ داروں میں ہوتی ہیں، یا فرسٹ بلڈ میں ہو جاتی ہے، رشتہ داروں میں ہو جاتی ہے، تو اب اس کے کازز کے بارے میں نہیں پتہ چلا ہے ابھی تک، اور اسی کے لیے ہم بھاگ دوڑ بھی کر رہے ہیں کہ کسی طرح یہ ہوگا۔ تو ہم ہومیوپیتھک میں اس کی ہم طرح کرائیں گے۔ دوسری یہ ہے کہ اس کے ہم یہ بتائیں گے کہ اس میں جو انسانی جسم ہے، انسانی جسم کی جو تمام حرکات ہیں، سکنات ہیں، نظم و ضبط ہے، کنٹرول ہے کرنے کا نظام ہے، وہ اعصابی نظام ہے، سمجھے، دماغ کا اس کا سارا دخل ہے۔ لیکن یہ ہوتا کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے، ایسے کیا چیز کمی ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو بہترین اس میں پیدا کیا، لہٰذا میری اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک بھی کریں، اور انشاءاللہ دوسرا پارٹ بھی دیکھیے گا۔ اور میری یہی ہے کہ ہومیوپیتھک میں کم از کم آپ سے اوپینین بھی لیتے رہیں اس کے اندر، اور کوالیفائڈ ڈاکٹر سے مشورہ بھی اس کے اندر لیں۔ تو انشاءاللہ میں سیکنڈ جو میری ویڈیو ہے وہ آئے گی، آپ اس کو بھی دیکھیے گا، جس کے بارے میں بتاؤں گا میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔